ایمان والے ہو نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت داخل ہو اپنے گھر میں، لا تدخلوا بیوتن، مت داخل ہو اپنے گھر میں، غیر بیوتکم یا کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا جب تک وہاں سے سو اجازت نہ مل جائے، وتسلموا اور پھر اندر داخل ہو، السلام علیکم، جب تک نہ کو اللہ کا قرآن تمہیں گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی اجازت لیتا گھر میں جانے کی؟ باپ کو کہا جا رہا ہے، ایمان والے ابا کو، اماں کو، ایمان والے بھائی کو، ایمان والے بیٹے کو، کس لیے؟ گھر کا ماحول کھلا کھلا ہوتا ہے، کشادہ کشادہ ہوتا ہے، مرد گھر میں نہیں ہوتا، عورت اپنے آپ میں نہیں رہتی، خواہ بیٹی کے درجے میں یا بہن کے یا بیوی کی صورت میں ہو، گلا اس کا کھلا ہوا، دوپٹہ سر سے اترا ہوا، دروازے پہ لاک کر کے جائے، دروازہ بجا کے جائے۔ یہ راؤ فیملی والے بہت اونچے کردار کے تھے، لیکن یہ بھی کردار، 6 سنتیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ یہ بڑے بڑے راؤ صاحب، 6 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجود تھی۔ یہ ہمارے جو بڑے جٹکے بڑے ہوا کرتے تھے، یہ سر پہ ٹوپی، ٹوپی کے اوپر پگڑی، یہ 2 سنتیں، چکور دامن کا کرتا پہنا کرتے تھے، یہ 3ری سنت، تہمت پہنا کرتے تھے، یہ 5ویں سنت، ہاتھ کے اندر عصا لیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ ہر راؤ میرے عزیزو اپنی نمبرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتوں کو زندہ کرتا تھا، روزانہ 6 سنتوں کے کردار کو دکھاتا، اسے 600 شہیدوں کا روزانہ ثواب مل جایا کرتا تھا۔ اتنے غیرت والے تھے۔ تمہاری ایک داستان ہے، مجھے ٹائم ملتا نا 10-11 بجے، میں تمہیں پرکھوں کی راؤ کی تحریک بتاتا کہ اسلام میں ان کا تمہارے اندر تھا۔ ایک مولانا جعفر تھنسری، پورے ایک بندے نے پوری انگریز قوم سے ٹکر لی تھی اس نے۔ یہ تو برگر شوارمے کی پیداوار بیٹھی۔ ہر گھر کے اندر تھوڑی اتنی سی بات، انشاءاللہ بہت آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آؤ گھروں سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ بتلاؤں، پریشانیاں ختم ہونے کا وظیفہ بتلاؤں، گھر کے اندر مال آنے کا وظیفہ بتلاؤں، عزت کے آنے کا وظیفہ بتلاؤں۔ آج جب بھی آپ نے گھر جانا 15 دن کر کے دیکھ لینا، مہینہ نہیں کرتا، 7 دن نہیں کرتا، 1-2 مہینے کی بات نہیں، 15 دن کر کے دیکھ لینا۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں جایا کرو 4 کام کیا کرو۔ جب بھی گھر میں جاؤ زور سے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ میں گھر میں کیا، گھر میں ہے کوئی نہیں تو پھر سلام کس کو کروں؟ فرمایا میرے امتی اپنے گھر میں جا کر سلام کر، تیرے گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، فرشتے تیرا سلام اٹھا کر میرے پاس پہنچائیں گے، میں روزے والا تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام گھر میں جا کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چوتھا کام تو نے گھر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ 4 کام تو گھر میں کر لے، السلام علیکم درود شریف پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کے قل اللہ پڑھ لے۔ کملی والا ضمانت دے رہا ہے، آپ نے فرمایا ہو نہیں سکتا اس کے گھر کے اندر بیماری پریشانی، کبھی رزق کی تنگی آئے گی۔ یہ زینت ہے۔ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، اب کھانا کھانے سے پہلے ایک کام کرنا، فرمایا میرے امتی جب کھانا کھایا کرے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے، اور جب کھانا کھا لیا کرے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرے۔ میرے امتی 2 کام کر کے آ جانا، میدان محشر میں جہاں نظر آ گیا تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے وہ مولانا مکی حجازی جو حرم میں درس دیتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ہمارا کھانا تھا۔ ایک اللہ والے آئے، کہنے لگے حضرت جی آؤ آپ کو آپ کے صدیقی خاندان سے ملاویں۔ میں نے کہا کس سے ملاؤ گے؟ کہنے لگے شیخ عبداللہ ناصر صدیقی سے آپ کو ملاتے ہیں، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ بیت اللہ کا طواف کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عجیب بہترین خوبصورت چہرہ تھا، بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ میں نے جا کے ان سے دعا کروائی، میں نے کہا اتنا حنیف اتنا کمزور جسم، کیا کھاتے پیتے کوئی نہیں؟ کہنے لگے روزانہ 50 سے 55 طواف کرتے ہیں اور زمزم پانی پر
پر گزارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی خوراک کوئی نہیں۔ میں نے کہا بڑا اللہ والا ہے، میں نے کہا حضرت جی میرے لیے دعا کرو، میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرا بچہ پڑھتا پڑھتا بگڑتا جا رہا تھا۔ اب سنو، ہر ماں پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ فرمانے لگے یہ بھی کوئی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھو اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو، پانی پہ دم کر دو، 15-20 دن کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ نافرمان بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اور سنو، سارا دن دکان پہ بیٹھا ہے، اب بکری کا وقت ہوتا ہے نا، اب کمائی کیا کمائے، سنو یہ کماؤ، یہ میری بچیاں، یہ میرے بچے، یہ دکاندار، یہ مالک مکان، یہ کاروباری حضرات، ان کا حافظہ کمزور ہو جائے، کہتے یار یہاں چیز رکھی تھی پتہ نہیں کہاں مل رہی ہے، یار پتہ نہیں چیز بھول گیا۔ نماز کے بعد یوں کر کے سر پہ ہاتھ رکھا، 11 مرتبہ پڑھ لیا، یا قویو یا متینو یا قویو یا متینو یا قویو یا متینو، 11 مرتبہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ مسلسل 5 نمازوں میں کرے گا، کھویا ہوا حافظہ واپس آ جائے گا۔ جو بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے، امتحان ان کے سر پہ ہیں، بچیاں ماشاءاللہ اچھی کارکردگی دکھا رہی ہیں، امتحان سر پر ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ بچیاں بھول جاتی ہیں، بچے پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ بعد میں اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ 1 گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لو، انشاءاللہ پورے حافظے کے لیے ساری زندگی ساری چیز یاد رہ جائے گی۔ 1 مرتبہ گلاس پی لینا ہی کافی ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ اللہ والوں سے ملے، اللہ والوں سے تحفے ملے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، کبھی وہ تمہیں چوکو چوراہوں میں نظر نہیں آئے گا، کبھی وہ تمہیں نمبر دیتے نظر نہیں آئے گا۔ ایسوں کی محفل میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہاں ملے گا؟ کون سے آستانے پہ ملے گا؟ کون سے ڈیرے پہ ملے گا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب بھی تمہیں ملے گا وہ مصلی کے اوپر ملے گا۔ اس کی یاری عام بندے سے نہیں ہوتی، اس کی یاری بندوں کے خدا سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے کی پہچان ہے۔ اللہ والوں سے اپنا تعلق بناؤ۔ اللہ والا میرے عزیزوں وہ نہیں ہوتا جو بیٹے کا بیٹی بنا دے، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو مٹھی کے اندر پیسے دکھا دے، اللہ والا وہ ہوتا ہے سر کے بانوں سے لے کر پیروں کے نخون تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو، جس کی آن اور پہچان سے آقا کی سنتوں کا اظہار نظر آئے۔ اب میرے بھائیوں کون نبی اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام دامن پسار کے بیٹھے، اللہ نے وہ ذکر بھی قرآن میں کر دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کرنا چاہتے ہو سارے بھائی؟ سارے کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 5 کام کر لو، محرم، صفر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں دوسرے حج کے لیے اللہ نے مجھے کیسے قبول کیا۔ 5 کام کرنے ہیں جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں بیٹیوں، تم تو گھر میں اپنا آسانی سے رہتی ہو، چلو مردوں کے لیے مشکلات ہیں۔ 5 کام کرنے ہیں، پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ اب 4 کام پیچھے رہ گئے۔ گھر کے اندر ایک گلہ لے آؤ، گلک لے آؤ، منی باکس لے آؤ، گھر کے اندر ایک گلہ لے آؤ۔ ضروری نہیں 1000 روزانہ ڈالنا ہے، ضروری نہیں 5 ہزار ڈالنا ہے، روزانہ 10 روپے 20 روپے جتنی اللہ توفیق دے وے، جتنا ہاتھوں کی وسعت ہو، روزانہ اس کے اندر پیسے جمع کرتے رہیں۔ تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ چوتھا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اور رات کو اللہ کے آگے اٹھ کے بیٹھ کے رو رو کے دکھانا۔ 5 کام کرنے، نیت کرنی، پیسے جمع کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے اللہ کو رو کے دکھانا۔ جو 5 کام کرے گا انشاءاللہ اسی سال اسے اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی سال، یہ ذمہ داری سے، میں کوئی روپیہ نہیں۔
جو میرے ظاہر پہ ہے اللہ کا شکر ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے ہی مانگا، میں نے کہا اللہ مجھے جو ظاہر آپ نے مجھے دیا، جس کی وجہ سے آدھی دنیا آپ نے مجھے گھما دی، میرے مالک کائنات جس میں آپ نے عزت دی، راؤ صاحب نے میرا اندر تو نہیں دیکھا، میرا خاندان نہیں دیکھا، میری امی کے نام کیسے پتہ نہیں، میرے ابو جان کا پتہ کوئی نہیں، لیکن تھی میری ماں بڑی مقدروں والی، تین چیزیں، تین کی دعائیں، میرے باپ کی جستجو، میری ماں کی دعا، میرے استاد کی تربیت، اللہ اکبر مجھے لگی، پتہ ہے کتنے مقدروں والی میری ماں تھی، بھائی پتہ نہیں کتنے عمریں کر آئے، بہنیں پتہ نہیں کتنے عمریں کر آئے، 13 میں میری اماں فوت ہو گئی، 78-75 سال کی عمر تھی، کبھی میری ماں نے منتیں کرتے رہے، اماں جی چلو آپ پاسپورٹ بنوا لو، میری ماں نے کہا نہ بیٹے پاسپورٹ بنوانے پہ تصویر کھچانی پڑے گی، تصویر غیر محرم بنائے گا، تیرے باپ سے 1982 میں مرتے وعدہ کیا تھا اس گھر سے میرا قدم نہیں نکلے گا، میرا جنازہ نکلے گا، حج کرانا ہوگا اللہ جنت میں کرائے گا، لیکن دنیا میں حج کے لیے میں تصویر نہیں بناؤں گی، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں میرے باپ کے مرنے کے بعد میری اماں 28 سال زندہ رہی، 2-4 جگہ کے علاوہ کسی نے میری ماں کو گھر سے باہر نہیں دیکھا، اللہ اکبر۔ او میرے پیارو، اماں مری، ابا کا انتقال ہوا، بٹوارہ ہوتا ہے، جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں، جب میری اماں کا انتقال ہوا کانٹے بھی چھوڑ کے گئی، انگوٹھی بھی چھوڑ کے گئی، میری اماں چوڑیاں بھی چھوڑ کے گئی، پیسے بھی چھوڑ کے گئی، بھائی آپس میں بیٹھے، ہاں بھی تو نے کیا لینا، بہنیں کہنے لگی امی کی نشانی دے دو، بہنیں کہنے لگی امی کی انگوٹھی دے دو، کوئی سب لے گیا، باری میری آئی، میں نے کہا مجھے بھی کچھ چاہیے، کہاں تو بتا مولوی ہے کیا مانگے گا، میں نے کہا 3 چیزیں مجھے میری ماں کی دے دو، ایک لائلن کی جوتیاں میری ماں کی دے دو، دوسرا میری امی کی میری تسبیح مجھے دے دو، تیسرا میری ماں کا جائے نماز مجھے دے دو جس پہ تہجد پڑھا کرتی تھی، وہ جائے نماز گھس گیا نماز میں اس پہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ میرے بیڈ میرے گھر میں میرے سرانے پڑا ہوا ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں تینوں چیزیں جوتی تسبیح اور جائے نماز اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہوں، کبھی اپنی جھولی میں رکھ کے اللہ کو رو کے دکھاتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے ان ماں کے تبرکات میں اتنی پاور ہے، جہاں گرنے لگتا ہوں فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، محفل میں آئے ادب کا تقاضا، گھر میں جاؤ ادب کا تقاضا، بازار میں گئے ادب کا تقاضا، لیکن خبردار او نوجوانوں تمہیں گھڑیاں مبارک ہو، او نوجوانوں تمہیں سوٹ مبارک ہو، او نوجوانوں تمہیں عمرے کے ٹکٹ مبارک ہو، لیکن ان مبارک بادیوں کو بربادی میں تبدیل نہ کرنا، چار باتوں کا خیال کرنا، خبردار اب استاد کے پاس جاؤ تمہاری مرضی، پیر کے پاس جاؤ تمہاری مرضی، یار کے پاس جاؤ تمہاری مرضی، کہیں بھی جاؤ تمہاری مرضی، لیکن ماں باپ سے جب ملاقات کرنا تو 4 باتوں کا خیال کرنا، اماں ابا کے سامنے جانا، بے شک ڈاکٹر کیوں نہ ہو، جج کیوں نہ ہو، وکیل کیوں نہ ہو، اماں ابا کے سامنے جانا 4 باتوں کا خیال کرنا، او میں تمہیں وہ کہانی پڑھ کے سناؤں، او وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خبردار امی کے سامنے میری بیٹی اپنی ماں کے سامنے جب جائے گی، اور میرے بچے جب اپنے باپ کے سامنے جائے گا، 4 باتوں کا آپ نے خیال کرنا، اماں کے سامنے، ابا کے سامنے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، یہ خدا کا قرآن کہتا ہے، اماں ابا کے سامنے یوں آنکھیں نہیں مٹکانی، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے اٹھا کے نہیں دینا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ماں باپ کی بات کا جواب تلخی سے نہیں دینا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا خبردار ان 4 باتوں میں سے کوئی بھی ماں باپ کے سامنے کر دی، میں تیری زندگی کے سارے عملوں کو ختم کرنے میں دیر ہی نہیں کروں گا، میں تجھے جہنم کا ایندھن بنانے میں دیر ہی نہیں کروں گا، ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کو ستائے گا جہنم میں جائے گا، انہیں راضی کرے گا جنت میں جائے گا، پیروں سے دعائیں آپ نے کروائی، عبدالحنان سے دعا آپ نے کروائی، فقیروں سے دعا آپ نے کروائی، اور کبھی کبھی ابا سے بھی دعا کروا لیا کرو، رب اکبر کی قسم ہے کہیں نہیں ملتا پیر کی دعا قبول ہے، کہیں نہیں ملتا ولی کی دعا قبول ہے، کہیں نہیں ملتا عبدالحنان کی دعا قبول ہے، لیکن حدیث میں کئی جگہ آتا ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جب بوڑھا باپ ہو جوان باپ ہو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگنے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، فرشتوں جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، کیونکہ جب یہ بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے کبھی میں اپنی ماں کے سرانے نہیں بیٹھا، اللہ کا شکر یاد ہے
کبھی میں نے اپنی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، اللہ کا شکر یاد ہے، کبھی میں نے اپنی ماں کے سامنے پیر نہیں پسارے، بے ادبی ہے خدا کی قسم، اللہ نے اسے جنت کہا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا۔ او میرے پیارو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے میرا خدا راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض میرا خدا ناراض ہے۔ عمل کے گٹھر قیامت کے دن آئیں گے، اماں ابا نے رو کے دکھا دیا، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ کون نبی بتا رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بتلا رہا ہے۔ دنیا کے اندر میرے عزیز و تشریف لائے، ہر مدہ سرا نے اپنی اپنی مدہ سرائی میں حضور کا شان بیان کیا۔ مجھ فقیر کو جو آتا ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھ کے جاتا ہوں، کون رحمت للعالمین ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب مائی حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئی، آ کر گھر دروازہ بند کر دیا، وہ ٹوٹا دروازہ، وہ کچا مکان، وہ کچی دیواریں، رحمت عالم مائی حلیمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اتنے میں دروازے پہ لوک ہوئی، دستک ہوئی، اندر سے پوچھا گیا من دق الباب، پوچھنے والی حلیمہ تھی کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا انا ام خولہ سعدیہ، میں بنو سعد قبیلے کی داعیہ ہوں۔ اما حلیمہ بڑے ناز و نام میں کہنے لگے اے ام خولہ سعدیہ، آج میرے دروازے پہ تو کیوں آئی؟ آج میرے دروازے پہ تیرا کیا کام؟ امیر غریبوں کے ویڑے میں کیسے آ گئے؟ میری غریبی کی وجہ سے آج تک تو نے میرا بوا نہ تکا، میری غریبی کی وجہ سے آج تک تو نے دروازہ نہ کھولا، آج میرے دروازے پہ کیا لینے آئی؟ اب کہنے لگی اے حلیمہ میں اکیلی نہیں آئی، پورا بنو سعد کا قبیلہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ بھائی حلیمہ حارث کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو نے کوئی قرضہ تو نہیں لیا تھا؟ مکے میں جاتے ہوئے کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا تھا؟ کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی تھی؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر بتائیے دروازے پہ کیوں آئے؟ حارث کہنے لگے حلیمہ، حارث شور سے مائی حلیمہ کے دروازے کی جھیری پھٹی تھی، آپ نے پوچھا ام خولہ کیا بات ہے؟ کہ اے حلیمہ تیرے سے جھگڑا کرنے نہیں آئی، تیرے سے بدلہ لینے نہیں آئی، بلکہ ہم تیرے سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں کون سا چراغ تو نے اپنے گھر میں جلا رکھا ہے جس چراغ کی روشنی تیری گھر کی دیواروں کو پھاڑ پھاڑ کر ہمارے ویڑوں کو روشن کر رہی ہے؟ اما حلیمہ بڑے ناز میں آ گئی، کہنے لگی ڈونٹ ڈسٹرب می، چلو سبحانہ، خبردار تمہیں نہیں پتا میرا آج کا دولہا والضحیٰ کے چہرے والا واللیل کی زلف والا سونا محمد آج میرے ویڑے میں مہمان بنا ہوا ہے۔ ام خولہ کہنے لگی اے حلیمہ تو دکھاتی نہیں، ہم تیرے دروازے سے جاتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی کس کو اس کو دکھاؤں گی، کس کس کے سامنے وضاحت کروں گی؟ یہ چراغ نہیں، یہ کوئی اور جمال ہے۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی، ام خولہ سعدیہ کہنے لگی حلیمہ تیری مہربانی ایک مرتبہ تو دکھا۔ تو ام خولہ پھر تجھے اندر آنے کی اجازت ہو تو اندر آ، پھر سے اور کو آنے نہ دینا، جا کے اپنے دیکھنے کی اپنی نگاہ کی نمائندگی پورے بنو سعد قبیلے میں کر دینا۔ ام خولہ سعدیہ آئی اور آ کر رحمت عالم کی رخ انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کا چمکتا دمکتا مکھڑا مبارک دیکھا، فوراً باہر دروازے پہ چلی گئی اور جا کے کہنے لگے او بنو سعد قبیلے والو، اللہ کی عزت کی قسم یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ کون محمد کا حسن و جمال؟ کون سا کمال، کون سا جمال؟ تم نے تو آثار میں دیکھا، تم نے تو آثار میں سنا، اللہ اکبر۔ آؤ میرے عزیزو، حضور کے جمال کی عکاسی کرنے والا ایک شاعر کیا کہہ کے چلا گیا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی و سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ اس لیے تو کہنے والا کہہ کے چلا گیا
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بہن کا پیار اندھیری میں تھا، ماں کا ادب اندھیری میں تھا، بھائی کا ادب اندھیری میں دفن ہو چکا تھا، بھائیوں کا پیار اندھیری میں تھا۔ رحمت والے نبی آئے، بیٹی کو بیٹی کا پیار ملا، بہن کو بہن کا پیار ملا۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کے بعد مکے میں واپس لوٹے، فتح مکہ ہوا۔ اللہ غنی، چھوٹے چھوٹے بچے عمر کے کچے آ گئے۔ رحمت عالم کو حرم میں دیکھا، آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ تلاوت کرتے دیکھا۔ یہ بچے پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے جناب ام ہانی کے گھر چلے گئے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ ام ہانی کے مکان کو سعادت ہے۔ حضور گرمی میں ام ہانی کے مکان میں اپنے چاچے کی بیٹی کے گھر آتے، چرپائی بچھی ہوتی، آپ چرپائی پہ یوں کر کے لیٹ جاتے، آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آپ کی ہتھیلی سے ہوتا ہوا آپ کی کلائی کو کراس کرتا ہوا کونی سے نیچے گرنے لگتا۔ ام ہانی نیچے شیشی رکھ لیتی۔ الحمدللہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ راؤ صاحب مجھے پتا ہوتا کہ اتنے عاشق ہیں، میں تمہیں رحمت عالم کے پسینے کی زیارت کراتا۔ الحمدللہ مجھے مدینہ طیبہ سے ملا۔ اللہ شیخ ماجد تھے، اب وہ مصر چلے گئے۔ جب ہم اپنا 2023 میں گئے نا تو شیخ ماجد بالکل مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، بہت عسکری قیادت کی اس کے اندر یہ تبرکات ہیں، تو بہت خاص پاکستان سے کہنے لگے بڑے عالمہ ہیں۔ گئے، سب سے پہلے ہماری ضیافت انہوں نے کھجوروں سے نہیں کی، انہوں نے زمزم سے نہیں کی، انہیں بیر غرض سے نہیں کی، انہیں بیر شفا سے نہیں کی، سب سے پہلی انہوں نے ضیافت ہماری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا بال پانی میں ڈبو کے وہ پانی ہمیں پلایا۔ پھر کہنے لگے مولانا آپ بڑے دور سے آئے ہو، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، زندگی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے۔ پھر انہوں نے الماری کھولی اور اتنا روئے، پھر سند کے ساتھ ایک شیشی نکال کے لائے، اتر کی شیشی میں سے اس شیشی میں سے قطرہ نکال کے شیشے میں ڈال دیا۔ کہنے لگے 3 وعدے کرو، پہلا وعدہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، دوسرا وعدہ اسے جسم پر نہیں لگاؤ گے، تیسرا وعدہ جب بھی اٹھاؤ گے سر پر اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ عطر ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ کی قسم میرے عزیزو، انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ سال میں یہاں لے کے آیا، شیشی یہاں کھول لوں گا، ہلے دروازے تک جائیں گے۔ میرے عزیزو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ شریف کی مٹی موجود ہے، میرے پاس ربیع علیہ السلام کے قبر کا چوکٹے مبارک پر جو کپڑا ہے الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ 5 مرتبہ مجھے مکہ پاک سے تقریباً 1.5 گز کا غلاف کعبہ ملا، الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ مجھے پتا ہوتا آقا کے عشاق کتنے، حضور کی زلف مبارک میرے پاس ہے، مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم سند کے ساتھ میں لے کے آتا۔ بغداد شریف کے اندر میں گیا، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نماز میں پڑھ کے آیا، ہمارے ساتھ علماء کرام کا وفد تھا، ہمارے لیے پیرانے پیر کی روزے کا دروازہ کھولا، ہم اندر قبر تک سلام کر کے آئے، وہاں سے ہمیں خلافت بھی ملی اور سند ملی۔ حضرت معروف کر، ہم کوئی منکر ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا بغداد میں، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت میرے عزیزو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ میں گیا، سلسلہ نقشبند کے امام مولانا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت شہاب الدین کے دربار پہ میں گیا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ میں گیا۔ جب میرے عزیزو عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی مسجد کا جانشین، اللہ کے پاک پیغمبر سفر پہ ہوتے، بعد میں مصلی پہ عبداللہ کو کھڑا کرتے، ان کی قبر پہ میرے عزیزو باب السلام قبرستان میں ملک شام میں گیا۔ جب گیا میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، ہمارے لیے اعزازی طور پہ قبر کا نیچے دروازہ کھول دیا گیا، ہم نیچے اترے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھی، وہاں کے مندوب سے میں نے ریکویسٹ کی، اپنے پیر صاحب سے کہا، میں نے کہا شاہ جی ویلا تو آج بڑا اللہ نے موقع تھا، فرمایا ان کو ذرا بلال کی قبر کو اللہ اکبر گلے سے لگانے دو۔ پھر ہمیں موقع ملا، میں بلال کی قبر کو یوں جفی ڈال کے بیٹھا رہا، میں نے کہا واہ محمد کے بلال، اللہ اکبر، تیری قبر کا مٹی میرے ساتھ لگی، تیرا سینہ کئی مرتبہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ اکبر۔ الحمدللہ میرے عزیزو اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، تمہیں پتہ لگے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ اکبر، تمہیں میرے عزیزو خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا۔ کون میرے عزیزو؟ رحمت عالم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، بچی کی شادی کا وقت آیا، کہتی اماں میں نے یہ لینا، اماں میں نے یہ لینا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی،
ڈیمانڈ تو اتنی پورا جہان لے لے تب بھی تیرا من نہیں بھرے گا، لیکن اپنی زبان کی، اپنے ہونٹوں کو، باپ کے مزاج کو، باپ کی کمائی کو دیکھ کے کھولنا۔ تیرا باپ تیرے لیے سب کچھ کرے گا، چمڑا بھی اتار کے بیچ دے گا، لیکن کوشش کرنا اپنے باپ کی پگڑی کو کسی کے آگے نہ رلانا۔ سادے کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور عائشہ کو بلایا۔ اے عائشہ، تجھے پتہ ہے میری بچی کے سر پہ پھٹی ہوئی چادر ہے، اے میری عائشہ، اے میری ام سلمہ، کوئی نیا کپڑا میری بچی کو دے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نیا کپڑا لے کے آئی اور حضور کے آگے یہ کپڑے کی طے کر دی، یا رسول اللہ اس سے بہتر میرے پاس کپڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر نے چادر کی تہوں کو کھول کے دیکھا، 16 پیمد کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17واں پیمد چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ حضور آگے بڑھے، 17 پیمد والی چادر بچی کے سر پہ رکھ دی اور یوں کر کے گلے سے لگا کے پیار کیا۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی، 17 پیمد والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن ان ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے میں پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرا عزیزو، باپ کہتا ہے طلاق کی ہے، کوئی نہیں، لے لی طلاق ہے، خبردار، ہے تو نیک عمل، ہے تو جائز عمل۔ جب دنیا میں کسی بچی کو طلاق ہوتی ہے، آسمانوں پہ اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ نہ میری بچی، سکھ سب کو نصیب نہیں ہوتے، دکھ کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر تجھے سکھ نہ ملے، دکھ نصیب ہو، تجھے مبارکباد ہو، تیرے گھرانے کے اندر وہ دولت آ گئی جو محمد رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کے اندر آئی تھی۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہم بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے۔ میرے عزیزو، رو فیملی میں بھی ایک مکلاوا ہوتا ہے، مکلاوا، بچی کو 2-3 دن کے بعد میرے عزیزو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی یاد نے ستایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا، آپ رات کی نیند اور صبح مصروفیت کا خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی یاد نے ستایا۔ آپ سیدہ حضرت علی کے گھر چلے گئے، دروازہ اندر سے آواز، ابا جان آپ اندر تشریف لائے۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کے دیواروں کی مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی تھی۔ اما فاطمہ کا پیٹ کمر کے ساتھ اور گال اندر کو گھسے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا بیٹی شکوہ نہ کرے، بیٹی کو گلے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ہاں بیٹی، علی کے گھر کی موجیں دیکھ کر محمد کی غریبی والا بیڑا تجھے کہاں یاد آئے گا، بڑا کھاری ہوگی، بڑا خوش ہو رہی ہوگی۔ اماں کی تھوڑی سی کوک نکلی، اماں کی کوک نکلی، کہنے لگی ابا جان گھر کی حالت، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، ابا جان اگر یہ خوشیاں ہوا کرتی ہیں تو غریبی کیا ہوا کرتی ہے۔ فرمایا بیٹی کوشش کرنا علی سے کسی روٹی کپڑے کے پیچھے ناراض ہو کے نہ آنا۔ آئی سیدہ فاطمہ الزہرا اور ابا جان کے سامنے ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ کہا ابا آج علی اور میرے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، میں ناراض ہو، وہ میرے سے ناراض ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا بیٹی جی منا لیا، ہاں مان گیا، کہاں کہ بیٹی شکر ہے مان گیا۔ کب جی آج تو 70 مرتبہ دروازے کے پھیرے لگے، علی کو مناتے 70 مرتبہ دروازے پہ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی مان گیا؟ کہاں کہ شکر ہے بیٹی تیرا شوہر تیرے سے مان گیا۔ اے میری بیٹی، شوہر تیرے سے ناراض ہوتا تو میرے گھر میں آتی، اللہ نہ کرے میرے گھر میں تیرا انتقال ہوتا، بیٹی کفل تو تجھے اپنے گھر سے دیتا، چرپائی میں تجھے اپنے گھر سے دیتا، علی کی ناراضگی کی وجہ سے میں محمد تیرا جنازہ ہی نہ پڑھاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او میری بچیوں، اور جانور تو اپنے کھوٹے پر اچھا لگتا ہے، گھر کے اندر بے شک تمہیں ملائی روٹی ملتی ہو، شبار میں پیزے ملتے ہو، اس گھر کی ملائی روٹی کے اوپر خامد کے سوکھے ٹکڑوں کو ترجیح دینا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے بڑے حقوق بتلائے اور خامد کے ذمے عورت کے حقوق لگائے۔ میری بچیوں خدا کے واسطے، اللہ اکبر، تم نے گھر بسانا ہے، تم نے گھر اجاڑنا نہیں، باقی تکلیفیں رہی تھوڑی بہت چیزیں، اللہ اکبر۔ آؤ آمنہ کے لال کے گھر کی گھر کی کہانی سناتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد رحمت عالم تشریف لائے۔ اما عائشہ کہتی میں پریشان تھی کہ آج میں کھانا کہاں سے لے کے آؤں گی۔ ایک چادر میرے پاس تھی، اس میں اتنا سا سوراخ تھا، میں جان بوجھ کر جیسے محسوس کروں سو گئی، میں نے وہ چادر اپنے اوپر لے لی، سو گئی، اور اس چادر کے سوراخ میں سے دیکھتی رہی۔ آقا کہ کیا کریں گے، گھر میں تشریف لائے، نہ ہوں کی نہ آ کی، بھوک کی وجہ سے چپکے سے بستر پہ جا کے لیٹ گئے کہ میرا سینہ میرا سانس پھولنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا آپ نے کروٹ بدلی،
اور چرپائی کی بائی کے ساتھ یوں پیٹ لگا کر دبانے لگ گئے، یوں دبانے لگ گئے۔ میں نے یوں کر کے پردہ ہٹایا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پھر میں نے دیکھا آپ نے ادھر کروٹ بدلی، آپ اس بائی کے ساتھ پیٹ چھپکا کے رونے لگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی اٹھے اور اپنے دونوں باہوں کو روڑیاں دے کے اپنے پیٹ میں یوں کر کے اندر کر لی، اور آپ کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں نے چادر پرے پھینکی اور چھلانگ مار کے حضور کے قدموں پہ آ گئی۔ میں نے کہا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جب سے ابو بکر نے ڈولی میں بٹھا کے تیرے گھر میں بھیجا، آج تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ پوچھنے لگی ابا رحمت والے نبی کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، آج بھوک محمد کو سونے نہیں دے رہی ہے، آج مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، آج مجھے بھوک نے ستایا ہوا۔ اللہ، جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ زمین پہ تھوکیے نا۔ آپ نے فرمایا میں زمین پہ کیوں تھوکوں؟ کہ اللہ نے تھوک میں اتنی پاور دے دی، جہاں تھوکے گا اللہ اسی حصے کو سونے کا بنا دے گا۔ محمد ورت استعمال کر، آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، پرے کیا، فرمایا جبرائیل نہیں تھوکوں گا، صبر کر کے دکھاؤں گا، میں تو تھوکوں زمین سونا بن جائے گی، میری امت کے غریب کا کیا بنے گا؟ ان کو بتانا چاہتا ہوں روٹی ملے یا نہ ملے، کپڑا ملے یا نہ ملے، تم نے نہ شکری کر کے نہیں دکھانی، محمد کا دیا ہوا صبر کر کے دکھانا ہے۔ میری بچیوں یہ سبق تمہیں کالج میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ سبق تمہیں اسکول میں کیوں؟ ماں بد نصیبی، ماں ہی تمہیں سبق نہ پڑھا سکی، اب بھائی تمہاری یہ تربیت نہ کر سکا۔ یہ سبق تو ماں کو پڑھانے چاہیے تھے، گھر بسایا کیسے جاتا ہے۔ تم اللہ اکبر، تم نے گھر اجاڑنے کے سبق پڑھے۔ خدا کے واسطے ماں کھڑا چھوڑ دو، جب بچی بہو بن کے چلی جائے اللہ کے واسطے اسے اللہ کے سپرد کر دو، اپنے ہاتھوں میں بچی کو نہ رکھا کرو۔ ام ہانی کی بیٹی کا نکاح ہوا، اب ماں کو دیکھ رہی، بیٹی جی آج میں تجھے تحفہ وہ دوں گی، آج سے پہلے وہ تحفہ تجھے کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اماں سونے کا؟ کہ نہیں۔ چاندی کا؟ کہ نہیں۔ اماں کون سا تحفہ دے گی؟ کہ اے میری بیٹی اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے میں تجھے ایک تحفہ دوں گی۔ اب بیٹی کہتی اماں اٹھی اور دروازہ کھولا، الماری کا کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا، ایک کپڑے کے اندر شیشی لپیٹ کے لے آئی اور یوں شیشی کو کھول کر اس شیشی کے اندر عطر کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا اماں یہ ابا نے دیا تھا؟ کہ نہیں۔ نہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہ بیٹی تو اسے عطر سمجھ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، آج یہ میں تحفے تجھے شادی کے جہیز میں دے رہی ہوں۔ ام ہانی رونے لگی، بیٹی ساتھ رونے لگی۔ اماں اس تحفے کی کیا خاصیت ہے؟ اماں جان اس عطر کی کیا خاصیت ہے؟ کہ میرے سے نہ پوچھ، ابو بکر عمر عثمان علی سے پوچھ، جب انہیں سونے سرکار کی یاد آتی ہے سارے میرے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا پسینہ ہی سگا دے۔ کہ میں شیشی نکال کر پھر یوں میں بندی میں گھر سے باہر کر دیتی ہوں۔ اماں کہتی ہے پھر میں شیشی کا ڈھکنا کھول کر جب پسینہ سگاتی ہوں صحابہ کو حضور کی یاد آتی ہے، صحابہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بیٹی یہ تحفہ میں آج تجھے دے رہی ہوں، یہ تحفہ میں آج تجھے دے رہی ہوں۔ یہ ام ہانی، ان کے بچے آئے اور اپنی اماں کو کہ اماں وہ محمد آ گئے۔ اماں جن کی بازو پہ لٹا لٹا کے تو ہمیں لوریاں سنایا کرتی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یا ربی ابقی لنا محمدا، یا رب۔ اماں وہی محمد آ گئے۔ اماں تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اماں ابروئے زلفے، اماں نین نقش آنکھیں پلکیں وہی بتلا رہی ہیں جو لوریوں میں سنائی کرتی ہے۔ اچھا میرا محمد میرا ویر آیا۔ بہن کو بڑے مان ہوتے ہیں، بہنیں گاؤں میں بہاڑی کے کسی گاؤں میں، برے والا کے کسی گاؤں میں رہ رہی ہوں، اللہ نے بھائی کو افسری دے دی، شہر میں آنے لگ گیا، کسی جنازے میں کسی موت میت میں جب گاؤں جاتا ہے بہن کو پتہ لگتا ہے بھائی پھیرا مار کے نہیں گیا۔ میرے عزیزوں گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن بہنوں کا ارمان ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازے پہ جایا کرو، سلام کر کے آیا کرو، جا کر بہنوں کے ہاتھ پہ کچھ دھر کے آیا کرو۔ رب اکبر کی قسم بہنوں کو دینے سے اللہ مال میں کمی نہیں لاتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، بیٹی کو دینے سے کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچے ام ہانی اماں وہ آئیں گے گھر۔ ام ہانی کہتی کہاں میرا غریبی کا ویڑا، کہاں مکے کا فاتح۔ اب اسے پتہ نہیں بہن یاد بھی ہوگی کہ نہیں یاد ہوگی۔ میرے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیا ہاں وہ ہاں ضرور آئیں گے۔ کہ بس یہ کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں نے دوپٹے کے آنچل میں ان آنسوؤں کو سمونا چاہا، اتنے میں دروازہ بجا۔
من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر سے آواز جواب ملا، انا محمد الرسول اللہ۔ ام ہانی کہتی میری دوڑیں لگ گئی، میں دروازے پر گئی، میں نہیں کر کے دروازہ کھولا، حضور کا مکھڑا دیکھا، وہ جوانی کی یادیں تازہ ہو گئی، وہ مکے کی گلیوں کی مار یاد تازہ ہو گئی۔ حضور باہر کھڑے، ام ہانی حضور کا مکھڑا تک رہی ہے۔ اب کیا فرما، بہن اندر نہیں بلائے گی، باہر ہی کھڑے کھڑے سارے لاڈ نبھائے گی۔ اماں کہتی میں نے اندر بلایا، نہ بستر نہ منجا نہ صوفہ نہ مسہری نہ پلنگ۔ اللہ کے پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، بہن کے ویڑے کا مان بڑھانے کے لیے زمین پر مٹی پر آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور کیا کہا، میری بہنا، مکے کے بڑے بڑے وڈیروں نے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے پکائے، دسترخوان۔ جب میری سواری گزر رہی تھی کہہ رہے حضور یہاں آ جاؤ، سرکار غریباں دے ویڑے آ جاؤ۔ بہن پتہ ہے مجھے بھوک تو بڑی لگ رہی تھی، لیکن میں کسی کے دسترخوان پہ نہ بیٹھا، اگر میں دسترخوان پہ بیٹھتا تیری تقریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جاتا۔ بہنا میں گھر کے بڑے بکرے چھوڑ کے آیا، بڑا سامان چھوڑ کے آیا، آج مجھے وہی پرانی یاد تازہ کرا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا، اپنے ہاتھوں سے پکا۔ ام ہانی کہتی قدرت خدا کی، اس وقت گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، میں کیا کھلاتی؟ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی، یا اللہ آج بہن کے بیڑے کا دسترخوان کا لاج رکھ لے۔ حضور بھی تو مزاج سناز تھے، آپ نے فوراً محسوس کیا لگتا ہے گھر میں کچھ نہیں، اب کیا کریں؟ اے بہنا مجھے بہت سارے کام ہیں، کل کی پکی دال ساگ رکھی سکی لے آ، پھر تیرے ہاتھ کا تازہ کھاؤں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں الفاظ نے میرا مان بڑھا دیا، میں کل کی پکی روٹی اور اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ یا زیتون تھوڑا سا سرکہ لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا محمد جلدی میں تو یہی میرے پاس ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سرکے میں ڈبویا اور یوں کر کے منہ میں ڈالا، لقمہ چبانے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہن کہتی میں دسترخوان کو دیکھتی اور حضور کے شکر کو دیکھتی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے عرصے کے بعد بہن کے ہاتھوں کا ٹکڑا محمد کو کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام دیا امت کو، او لوگوں صرف میں گلیاں سجانے نہیں آیا، میں تو گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ بیٹی کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بیٹی کا مان بڑھا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بہن کا مان بڑھا دیا۔ حضرت شیمہ، تھوڑی سی بات کر لو، 5-4 منٹ اور کر لو بھائی، دیکھ لو تھکے تو نہیں ہو۔ کبھی راؤ صاحب کو دوبارہ دسترخوان لگانا پڑے، پہلا پتہ نہیں کیسا لگا تھا، لیکن اگر دسترخوان لگتا نا بعد میں تو جو گھر میں سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی ترتیب آج غلط ہو گئی۔ حنین بستی تھی، صحابہ اکرام نے کاروائی کی، وہاں کے یہودیوں پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، حنین کی بستی پہ حملہ ہوا، صحابہ نے جہاد کیا، حنین فتح ہو گیا، وہاں کے قیدی قید ہو کر مدینے میں آ گئے۔ حنین کے جو لوگ تھے نا بڑے، انہوں نے کہا یار چندہ اکٹھا کرو، فدیہ دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لائیں۔ ڈور ٹو ڈور، دروازے دروازے حصے بٹے، تیرے گھر سے اتنے پیسے، تیرے گھر سے اتنے پیسے۔ ان میں میرے عزیز و حضرت شیمہ کا بھی دروازہ تھا، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی حضور کی رضائی بہن تھی، جو حضور کو بنو سعد قبیلے میں ویڑے میں لوریاں دیا کرتی تھی۔ کون ہے؟ شیمہ پہنا دروازہ کھول، خیر ہوئے اتنا فنڈ دے دے۔ کیوں؟ وہ مدینے میں قیدی ہو، ہمارے بھائی مدینے میں قید ہیں۔ ایسا کون آ گیا مائیکا لال جو ہمارے جوانوں کو قید؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ کے جانثار۔ اماں کہتی میں دیکھتی رہ گئی، ہکی بکی رہ گئی، کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پڑی کی پڑی رہ گئی، حیران ششد رہ گئی۔ میں نے کہا دوبارہ بولی نہ کون؟ کہا محمد۔ میں نے کہا دوبارہ بولی نہ کون؟ کہا محمد۔ اماں کہنے لگی وہ زندگی کی پرانی یادیں چھڑ گئی۔ میں نے کہا وہ محمد تو نہیں جو مکے میں پیدا ہوا تھا؟ ہاں۔ وہ محمد تو نہیں جو مدینے میں ہجرت کر کے؟ ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر چھڈو پیسہ، اماں کہنے لگی چھڈو روپیے، اماں کہنے لگی چھوڑو پیسہ، چلو انشاءاللہ آج بہن بھائی کے پاس جا کے جھولی پھیلائے گی، اور سرداروں آج تمہاری سرداری کام نہیں آئے گی، بہن کا پیار کام آئے گا۔ وہ کہنے لگے محمد تیرا بھائی؟ ہاں۔ دیہات کی رہنے والی دیہاتی عورت تھی، اب نہیں پتا تھا کہ شہر کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ میری بہنوں کو زیادہ پتا ہوگا، جب غریب بہن آ کے بیٹھتی ہے نا تو پھر کہتے اوے صوفے پہ پیر نہیں کرتے، تیرا بنوئی ناراض ہو جائے گا، نیچے کر۔
برتن آرام سے رکھ، تیرے بھائی جان ناراض ہو جائیں گے۔ اسے کیا پتا، یہ تو وہی بہن کے پیار کو یاد کرتی ہے جو گھر کے اندر سردی کے موسم میں مونگ پھلی میں 2 حصے دار ہوا کرتے تھے، آم کی پھاڑیوں میں 2 حصے دار ہوا کرتے تھے۔ آج بہن غریب کے گھر امیر بہن کھانا نہیں کھاتی، اپنے کڑوں کی کھنک سے اللہ اکبر اس کی عزت کے اور نفس کو مجروح کرتی ہے۔ یہ وہی بہن ہے جس کی چوسی ہوئی گٹھلی کو تو چوسا کرتی تھی، یہ وہی بہن ہے جس کو یوں کرتے کے دامن میں یوں ٹافی رکھ کے توڑ کے دیا کرتی تھی، یہ وہی تیری بہن ہے۔ اللہ اکبر، جب اماں سے دودھ دیا کرتی تھی، شربت دیا کرتی تھی، یہ کہتی تھی مجھے بھی تھوڑا سا دے دینا، تھوڑی سی دے دینا، ایک آئس کریم پہ گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ وہی بہن ہے جو ایک تکیے کے نیچے ریوڑیاں رکھ کے سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، او لوگوں، پیسہ آ جانے کے بعد رشتے پھیکے نہیں ہوا کرتے، بلکہ رشتوں کو بڑھانا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب آ جائے، پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بیماری وبا پھیل جائے، پڑوس کے اندر سگی بہن بیٹھی ہوئی ہے تو مظفر گڑھ میں امداد دینے سے بہتر ہے بہن کے گھر کا چولہا جلا، اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، مدینے میں جا کر کھجوریں تقسیم کرنے والوں، بیوہ بہن لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مشین چلا چلا کر کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے۔ مدینے کی افطاریوں سے بہتر ہے بہن کی گھر کے دسترخوان کو آباد کر دے، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بھائیوں، میں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا شیمہ بی بی کہاں وہ سردار، کہاں رحمت عالم، کہاں تو نکلی ہونین سے؟ جب مدینے میں گئی وہ دیہاتیوں والی چال، کبھی یوں در جائے کبھی یوں، جا ادھر رہی ہے دیکھ ادھر رہی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام حضور کے پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں نے یوں کر کے صحابہ اکرام نے تلواریں نکال کر حضور کا پہرا دیا ہوا ہے۔ اب یہ اماں ان تلواروں کے حالے میں سے حضور کا مکھڑا دیکھتی ہے دور سے، ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل دیکھتی ہے، ماں سے رہا نہ گیا اور دوڑی، یہاں تک کہ تلواروں سے جا کر ٹکرائی۔ صحابہ نے یوں کر کے پرے دھکیل دیا، پر پیچھے جاتے عورت کون ہے، کیا کام؟ اب وہ کیا کری، تلواروں کی دستیوں کو پکڑ کر صحابہ پہ ڈال دیا، کہنے لگی خلو سبیلی، پرے ہٹو پرے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں آج ایک بہن بھائی کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ شیمہ تیرا بھائی کون؟ کہنے لگی وہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ، اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، ویر بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، یہ تیری کون بہن ہے جو اتنے عرصے بعد آ گئی ہے؟ اب صحابہ، یا رسول اللہ بہن دروازے پر آئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، چل یہاں سے۔ بڑے مان سے آئی تھی، کہہ رہی تھی بہن آ گئی ہے، وہ تو کہتے میری بہن کوئی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ویرے جی یہ تکنا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ یہ تو بچوں کی دندی کے، بچوں کے دانتوں کے نشان لگتے ہیں۔ کہ یہ نشان کسی بچے کے نہیں ہے، یہ نشان اس کے۔ ایک دن میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میرے منہ سے کفریہ لفظ نکلے، شرکیہ لفظ نکلے، اس نے گود کے اندر میرے یہاں کاٹ لیا، تجھے پتہ ہے سب کچھ لٹ گیا، میرے دانتوں کے نشانوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور جا اس کے جا کے کان میں کہہ دے کہ اگر اب بھی بہن نہیں آتی یاد تو نشانی بتلاؤں۔ وہ لوریاں یاد ہے نا جب تجھے بنو سعد کے ویڑے میں لے کے جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، اللہ ہم رہے نہ رہے میرے ویر کے نام کو باقی رکھنا۔ یہ جب دو جملے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نشانیاں بھی دکھا رہی ہے اور لوریاں بھی سنا رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے جب سنا وہ حلیمہ کے ویڑے کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضور اتنی جلدی سے اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ دروازے پہ گئے اور جا میری بہن شیمہ آ گئی، میری ماں حلیمہ کی نشانی آ گئی، مجھے لوریاں دینے والی آ کیا بہن تو کیوں آئی؟ پیغام بھیج کے مجھے بلا لیتے، میں محمد تیرے دروازے پہ خدا تھا۔ اب بہن کہہ رہی مجھے تو آج ہی پتہ لگا اللہ نے تجھے شانوں والا بنا دیا، کیا خیر ہے آج اندر۔ صحابہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں۔ وہ چادر جس کو اللہ مزمل مدثر کہتا ہے حضور نے یوں کر کے ویڑے میں بچھائی اور بہن کو فرمایا میری بہن اس چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ جب بہن چادر پہ بیٹھی صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بہن کا منہ حضور کے کندھے پہ تھا اور کان میں سرگوشی کر رہی تھی، کان میں کچھ کہہ رہی۔ حضور رونے لگ گئے اور کیا فرما رہے، کیا کہ محمد بھائی میرا مان رکھنا، یہ پیسے اکٹھے کر کے قیدی چھڑا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی ہے تو میں پیسے نہیں دوں گی بلکہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں گی۔
میرے بھائی میری جھولی کا مان رکھنا، اگر آج آپ نے جھولی خالی بھیج دی تو قیامت کی صبح تک بہنوں کا مان ہی ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بہنا وہ تو قیدی میں نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، غلام بل گئے، پہلے آتی تو پہلے اب تو صحابہ کی ملکیت ہو گئے۔ اچھا ایک کام کر، کل ظہر کی نماز کا وقت تو مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، دنیا کہے گی محمد تیری بہن آئی ہے، پھر میں کروں گا، پھر بات کروں گا۔ اگلے دن ظہر کی نماز میں مائی شیما دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، حضور نے مائی شیما کو دیکھا، یوں جھولی پھیلائی، صحابہ میں نے آج تک تمہیں دیا، کبھی آج تک تمہارے سے کچھ مانگا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا آج میں مانگوں تو نہ تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں کہ یا رسول اللہ نہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ بہن دامن پھیلا کے کھڑی ہے، او لوگو جو غلام تمہیں کل قیدی دیے تھے وہ محمد کو واپس کر دو ورنہ میری بہن کا مان ٹوٹ جائے گا۔ آج وہ غلام میری بہن کی جھولی میں ڈال دو۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے سامنے فخر سے بات کر کے آئی ہے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، بہن کی جھولی میں غلام واپس قیدی لٹا دیے، بہن کا مان بڑھا دیا۔ بہن مسکرا بھی رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی او لوگو اس کا مکھڑا دیکھو، اللہ اکبر، جو زحمت بن کے نہیں آیا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ بس میرے بھائیو یہ آج کا آپ کا میرا سبق تھا، کم از کم اتنا ہی سبق پکا لو، اتنا ہی سبق لے کے جاؤ کہ اللہ کا نبی رشتے توڑنے نہیں آیا بلکہ رشتے جوڑنے نہیں آیا۔ راؤ صاحب اللہ کے واسطے، او میرے بھائی راؤ صاحب، گھڑیاں آپ نے تقسیم کی مبارک، کپڑے آپ نے تقسیم کیے مبارک، اتنا کھانا انتظام کیا مبارک، حضور کے میلاد کا اتنا بڑا، کوشش کرنا اس میلاد میں یا میلاد سے پہلے شادی میں بیاہ میں تیرے سے کوئی ناراض نہ ہو۔ میرے بھیا راؤ صاحب اگر کوئی ناراض ہے بے شک قصور اس کا ہے، اگر میلاد قبول کروانا ہے صبح دروازے پہ چلے جانا، ٹیلی فون پر جا کر صلح کر لینا، دروازے پہ جا کے معافی مانگ لینا۔ آج اس میلاد میں اللہ نے بلایا، کل اس میلاد میں بلائے گا جو میلاد اللہ سجائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جن کے بارے میں آیا سلم القطع کا عفو عمن ظلمک، او لوگو جو تم سے توڑے اس سے جوڑو اور جو تمہیں مارے اذیت دے اسے معاف فرما دو۔ آج کا پہلا سبق رشتہ دار، اپنے رشتہ دار، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب کرنا۔ آج کا دوسرا سبق، ہم سارے حضور کے غلام ہیں نا، ہے نا وہ سارے سارے کون کون ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یا آپ نے دیکھا میری کنگھی کہیں مانگ نکلی ہوئی ہے، کنگھی میری جیب میں سنت ہے لیکن میری مانگ نہیں نکلی ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہو، حضور کی سیرت سنت کو مانتے ہو، پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ کیسی تھی؟ اب آپ عاشق کو سارے 50 سال سے میلاد مناتے ہو، حضور کے بالوں کی کٹنگ کیسے ہوا کرتی تھی؟ اور میں تمہیں حدیث میں دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 طریقے سے بال کٹواتے، یا آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوتے، یا اللہ کے نبی حلق یعنی گنج مبارک کروایا کرتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں زلفیں رکھا کرتے کانوں کی لو تک یا کندھوں تک۔ اس کے علاوہ فوجی کٹ، بیبی کٹ جیسا ہیئر سٹائل ہے اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں۔ کھبی طرف مانگ نکالتے ہو یہ عیسائیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالتے ہو یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو، بیچ میں مانگ نکالو، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ کم از کم آج کو کم از کم 8-10 لاکھ روپے اس میلاد پہ لگا ہوگا۔ کم از کم حضور علیہ السلام کے بالوں کا سٹائل گھر لے کے چلے جاؤ۔ میں نہیں کہتا ٹوپی باندھو، میں نہیں کہتا یہ اگلا چیپٹر اگلی بات ہے، لیکن کم از کم میرے چاند میرے لاڈلے اتنا تو ہونا چاہیے کہ کوئی پوچھے ہمارے نبی کے بال کیسے، بتا تو سکے حضور کے بال ایسے ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو آپ کو ایک گفٹ دے کے جاؤں گا، راؤ صاحب نے بھی تحفے دیے لیکن میں آپ کو وہ تحفہ دے کے جاؤں گا جو یہاں وہاں کام آئے گا۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک مرتبہ اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اپنے ذرا بالوں کو ایسے سیدھا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بالوں کے غلط مانگ کو ختم کر کے بالوں کو سیدھا کر لیا، اور حضور نے فرمایا گئے گزرے دور میں جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، ایک سنت کے زندہ کرنے پہ اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 کام میری بہنوں نے کرنے،
دو کام آپ نے کرنے. یہ شلوار آپ کی ٹخنوں سے اونچی واجب ہے, اللہ کی قسم واجب ہے. یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں, بریلوی سلفی سیفی کا نہیں, یہ محمد الرسول اللہ کی پسند ہے. مرد شلوار ٹخنوں سے اونچی اور داڑھی رکھے. دو کام میری بہنیں کریں, میری بہنیں تنگ لباس نہ پہنے, اور دوسرا میرے عزیزہ چہرے پر کپڑوں پر اپنے پر حجاب رکھے. دو کام, ایک کام آپ نے کرنا, ایک کام میری بہن نے کرنا. ایک کام آج کے بعد نیت کرو میرے عزیزوں, مشتبہ مال, سود کا, شرطوں کا, شطرنج کا, جوئے کا, سنوکر کا جیتا پیسہ, میچ فکسنگ کا پیسہ اپنے گھر نہیں لے کے آؤ گے. رزق حلال تم لاؤ, نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ کھانا پکائے گی. اللہ اکبر. آج کے بعد مرد عورت وعدہ کریں رزق حلال کمائیں گے اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے. پکا وعدہ اللہ سے کر لو. پھر دیکھنا تمہارے گھر میں ولی پیدا ہوں گے, تمہارے گھر میں غوث قطب ابدال پیدا ہوں گے. رزق حلال کی یہ تو میری شوگر اس وقت بہت لو ہو رہی ہے کیونکہ مریض ہوں بھائی, ہارٹ کا, شوگر کا, گردوں کا. میرا ارادہ تھا کچھ کھاؤں, صبح سے چلا ہوا ہوں, ورنہ میں تو اللہ کی قسم اچھوں کے گھر کھانا نہیں کھاتا, میرا مزاج ہی نہیں. آپ نے مجھے یہاں بلایا, کم از کم 10 کلو آپ نے پھولوں کے ہار میرے پہ پھینکے. اس تقوی, اس پرہیزگاری کو دیکھ کر ایک بے نمازی کے ہاتھ کا پکا لقمہ اندر چلا گیا, اندر کے سارے ایمان کے نور کا بیڑا غرق کر دے گا. میں نعت خانوں سے بھی عرض کروں گا, خطیب حضرات سے بھی عرض کروں گا, اور آپ سے بھی عرض کروں گا, سبزی کھاؤ, دال کھاؤ, گوشت کھاؤ. بیوی سے معذرت, خدا کے واسطے بے نمازی ہاتھوں کا نہ کھلانا, نمازی ہاتھ کا کھاؤ. 8 دن نمازی ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو, انشاءاللہ نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, نمازی ہاتھ کا کھا کر تہجد کے لیے مصلی پہ آنے کو دل کرے گا. کرے گے کوشش سارے انشاءاللہ. اللہ زندگیوں کے اندر ایمان کا نور بھر دے. کہہ دو آمین. مسنون دعائیں, نمازیں ٹھیک کریں, اپنا کلمہ ٹھیک کریں.